پتے کا، ہر گھاس کا، ہر قطرے کا، ہر ذرے کا، ہر آدمی کا پتہ ہے، اس طرح کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ میاں کا خاصہ ہے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کر کے لے جاؤ۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ فرمایا میرے احاطے میں ہے، میرے قبض قدرت میں ہے، کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ ایک بات کہہ دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، کچھ لوگ محبت کے مارے، عشق کے مارے یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالی جل شانہ کی طرح ہر جگہ ہیں، ہر وقت ہے، ہر آن ہے، ہر لمحہ ہے، ہر گھڑی ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہیں، ہر آدمی کو رات دن ہر وقت دیکھتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، میرا تو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمال ہو گیا، ارے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر داڑھی منڈواتے ہو، کالی کملی والا دیکھ رہا ہو اور کنجریوں کے ساتھ بدکاری، حضور کے دیکھتے ہوئے فیم، چرس، بھنگ، شراب، جوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہوئے رشوت اور حرام خوری۔ کمال ہو گیا، ارے بے شمار گناہ باپ کے سامنے ہم نہیں کرتے، ماں کے سامنے ہم نہیں کرتے، اپنی بیٹی کے سامنے نہیں کرتے، اپنی بہن کے سامنے نہیں کرتے، حضور کے سامنے کرتے جاتے۔ نعوذ باللہ ہم لوگ ننگے غسل خانے میں ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلاؤ گے؟ عقلی طور پر بھی یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ خدا کے سوا بندے کے ہر وقت ساتھ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء میں لیٹرین میں ننگا ہوتا ہے تو وہ نیکی بدی لکھنے والے فرشتے بھی پرے بھاگ جاتے ہیں، اور جب بول پڑتا ہے ننگا ہوا غسل خانے میں یا بیت الخلاء میں تو وہ فرشتے کہتے ہیں تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، ہمیں مجبور کیا تو نے اپنا ننگ دکھانے کے لیے، ہمیں لکھنے کے لیے پھر آنا پڑ رہا ہے۔ اور فرشتے حیا کرتے ہیں تیرے ننگا ہونے سے، تو نبی کو پاس بھی جاتا ہے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کوئی نہیں جانتا تیرا آگے کیا ہوگا، تیرے پیچھے کیا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں میں خدا کے سوا۔ اب ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بنے گی؟ کسے معلوم ہے کہ جو بیویاں ہمارے بعد بے وارث ہوں گی ہماری، وہ عیش کر کے مریں گی یا دھکے کھا کے مریں گی؟ ہمیں کیا پتا؟ کون جانتا ہے کہ بعد کو اولاد بادشاہ بنے گی یا بھیک مانگ کے مر جائیں گے؟ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ فرمایا پروردگار عالم کی ہاتھ میں، قبض قدرت میں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ فعال لما یرید، جو چاہے کرے، جس کو چاہے اجاڑ دے، جس کو چاہے بسا دے، جس کو چاہے رنگ لگا دے، جس کو چاہے ننگا کر دے۔ فعال لما یرید۔ کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب میں ہوں، سارے جہانوں کو پالنے والا میں ہوں، قبروں میں کیا بن رہی ہے میں جانتا ہوں۔ اب میرے تمہارے ماں باپ، میرے تمہارے بڑے دادے پردادے، ساس سسر، نانے مامے جو قبروں میں چلے گئے، ہمیں کیا پتا ہے کہ وہاں کیا اللہ سب کچھ جانتا ہے۔
تختوں میں ہے، عیش میں ہے، جنت کی ہوا پھونک رہے ہیں یا جہنم کے انگاروں میں جل رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ فرماتا مجھے سب کا پتہ ہے۔ ہاں اب بھی یقین نہیں آتا۔ پرسوں ترسوں لاہور کی طرف اخباروں میں شور مچا ہوا تھا، شیخو پورے کی طرف کوئی آدمی کو دفن کیا گیا، ساری رات آوازیں دور تک سنائی دی، میں جل گیا، میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا، مجھے بچا لو، میں مر گیا، میں جل گیا۔ کئی کئی میل تک آواز سنائی دی، عورت مرد بھاگ گئے علاقے سے۔ تم تو اب بھی نہیں مانو گے نا، مردہ سامنے آ کر کے کہے گا پھر بھی نہیں مانو گے کہ عذاب قبر ہے یا نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، ایسا سانپ چھوڑ دیا جائے گا، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہوگا، ایک پھنکار اگر دنیا میں مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ کوئی چیز میرے خلاف نہیں بن سکتی۔ کون ہے جو میرے خلاف بنائے؟ میری چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچی، خدا کی قسم اگر تم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو اور تم نبی کی زندگی کو دیکھو، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی، سب سے پہلا خطبہ ہے میرے تیرے نبی کا، سبحان اللہ، کالی کملی والے کا اس کائنات میں سب سے پہلا خطبہ، سب سے پہلا وعظ، سب سے پہلی تبلیغ، سب سے پہلا اعلان آج ہوا ہے۔ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ اپنے متعلق پوچھا ہے پہلے کہ بتاؤ میں کیسا ہوں، میری زندگی کیسی ہے؟ سب نے کہا جربنا لکا مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے ساری عمر تیری دیکھی، جوانی دیکھی، بچپن دیکھا، تیرے جیسا سچا اس زمین پہ پیدا نہیں ہوا۔ نبی کی زبان کی تصدیق کر دی، نبی کی ذات کی تصدیق کر دی۔ مکے والوں نے کہا تیرے جیسا سچا، ہیرا، امین، امانت دار، شریف، سچا اور اچھا ہم میں آج تک کوئی نہیں، ہم نے سنا بھی کوئی نہیں جو تجھ سے زیادہ شریف ہو۔ لیکن جب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اچھا اگر میری زبان پر تم یقین کرتے ہو، اگر میں یوں کہوں، سمجھنا، اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تمہارا ناش کرنے کو آ رہا ہے، تم میری بات مان جاؤ گے؟ مکے والوں نے کہا بالکل مانیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کی زبان سے کچی بات کبھی نکلی نہیں۔ اس وقت کالی کملی والے نے یہ دونوں باتیں پکوا کر پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں پھر میں محمد رسول اللہ کی زبان پہ یقین کرنے والوں، میری زبان کو سچا جاننے والوں، میری شرافت کو ماننے والوں، میری لیاقت کو ماننے والوں، میری دیانت کا اعتبار کرنے والوں، پھر میں کہتا ہوں کوئی نہیں، کوئی نہیں
حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، جس کا طواف کیا جائے ایک ذات کے سوا کوئی نہیں، کسی کی قبر طواف کے لائق نہیں، کسی کی قبر چڑھاوے کے لائق نہیں، کسی قبر پہ نیاز نظر چڑھانے کے لائق نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ بات کہی اللہ اکبر، جس یتیم بھتیجے کی پیدائش پر باندیاں آزاد کی تھی چچا نے، مٹھائی تقسیم کی، اتنا حسین بچہ پیدا ہوا میرا یتیم بھتیجا کہ مکہ جگمگا اٹھا۔ یوں لکھا علماء کرام نے کہ پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اور کوئی نہیں، لات نہیں، عزا نہیں، چھوٹا نہیں، بڑا نہیں، پیر نہیں، فقیر نہیں، میں نہیں، کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے، تو سب سے پہلا پتھر اٹھا کر اس چچے نے مارا جو سب سے زیادہ پیار کیا کرتا تھا۔ سب سے پہلا پتھر حضور کو ابو لہب نے مارا اور اس بات پہ مارا ہے۔ پھر یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے سگے چچے کے ہاتھ کے پتھر اتنے جھیلنے پڑے، مجھے اپنے چچا کے اتنے پتھر کھانے پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ سر سے لے کر پیر تک جسم کا میرے کوئی حصہ بھی ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ اس نبی نے اس اللہ کی توحید کے اوپر مار کھائی، ورنہ سارا مکہ آپ کو کہتا تھا سردار ہم آپ کو بنا لیتے ہیں۔ پورے حرم میں جس کی لڑکی پہ نظر پڑ گئی ہو قدموں پہ ڈال دیتے ہیں، جتنی لڑکیاں چاہو اتنی قربان کر دیں گے، جتنی دولت چاہو قربان کر دیں گے، سرداری چاہو پورا عرب آپ کو سردار بنانے کو تیار ہے، مگر یوں نہ کہو کہ خدا ایک ہے، یوں نہ کہو۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں میری کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، کچھ بھی باہر نہیں ہے میری کرسی سے، اسی لیے ان آیتوں کا نام آیت الکرسی رکھا ہوا ہے۔ کرسی وہ نہیں جس کو کچھ لوگ کہا کرتے ہیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے، وہ کرسی نہیں ہے، آج مضبوط ہے کل کو ٹانگ ٹوٹ جائے، ایسی کرسی نہیں اللہ میاں کی، یہ لکڑی کی کرسیاں ہیں، یہ پلاسٹک کی کرسیاں ہیں، یہ سنگل کی کرسیاں ہیں، یہ شیشے والی کرسیاں ہیں۔ خداوند عالم کی جو کرسی ہے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فرمایا میرے عرش عظیم کو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات براء البراء، منزہ، پاکیزہ، مبرہ، ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، اس لیے اس کی کرسی تمام دنیا کو شامل ہے۔ اس سے باہر کیا ہوگا جب سب کچھ بنایا اسی نے، جب چاہے اجاڑ دے، جب چاہے بنا دے، جس کو جتنا چاہے اتنا دے دے، جس کو جتنا چاہے اتنا چھین لے۔ ایک آدمی چل رہا ہے کروڑا پتی ہے، ابھی ڈاکو ملے سب کچھ چھین لیا، یلو فقیر بن گیا، دیر نہیں لگتی، نوازنے پہ آئے تو دیر نہیں، چھیننے پہ آئے تو دیر نہیں، دینے پہ آئے تو دیر نہیں، لینے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں۔ اس لیے کہتا تیری جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے مردہ بنائے تو، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیری شان جل جلالہ۔ ارے جب چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے فنا کر دے، جسے چاہے تو وہ خلیل ہو، جسے چاہے تو وہ خلیل ہو، جسے چاہے تو وہ خلیل ہو،
چاہے تو وہ ذلیل ہو، تیرے ہاتھ میں ہے گھٹا بڑھا، تیری شان جل جلالہ۔ عجیب حالت ہے، عجیب ہستی ہے پروردگار عالم کی۔ فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، آسمان میری کرسی کے نیچے، زمین میری کرسی کے نیچے، کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ بڑی وسعت ہے، بڑا خزانہ ہے، بڑی دولت ہے، بڑا دینے والا، کوئی لینے والا بنے بھی صحیح۔ اسی لیے کہتا وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ دینے والا بڑا ہے، چاہے جہاں سے اس کو پکار، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام جیسا جلیل القدر پیغمبر، مچھلی کے اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، تحت الثرا کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں پروردگار عالم کی ذات کو پکارتے ہیں، اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں۔ اور یوں فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اگر میرا بندہ یونس علیہ السلام مجھے نہ پکارتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ مجھے بلایا ہے، مجھے پکارا ہے، میرے سامنے جھولی پھیلائی ہے، میرے سامنے دامن پھیلایا، اور فرمایا خود فنادا فی الظلمات، بلایا مجھے اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، پہلے اقرار کیا میں اتنا دور ہوں، اتنا چھپا ہوا ہوں، اتنا پھنسا ہوا ہوں، اتنا گھبرایا ہوا ہوں، تیرے سوا میری کون جانے۔ لا الہ الا انت سبحانک، پاک ذات تیری۔ میں اور آپ تو کہتے ہیں نا، اگر کوئی مصیبت بھی آ جائے، مشکل بھی آ جائے، پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، کیڑا پتہ نہیں جی مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں۔ ہاں گناہ تو کبھی جناب کرتے ہی نہیں نا، پتہ کیسے چلے؟ کبھی تو نے نہیں کیا، تیرے ماں باپ نے نہیں کیا، بالکل معصوم خاندان ہے بابا۔ ذہن دیکھو آج میرا تیرا، پتہ نہیں جی کون سا گناہ ہو گیا۔ ارے سانس تو بغیر گناہ کے ہمارا آتا نہیں، پھر بھی کون سا گناہ؟ اب بھی کہتے ہو پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا۔ قدم نہیں زمین پہ رکھا جاتا بغیر گناہ کے، میں کہتا ہوں پلک نہیں جھپکی جاتی، آنکھ کا اشارہ نہیں ہوتا ہمارا بغیر گناہ کے۔ اور پھر یہ کہنا کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، اور کرتے کیا ہے ہم گناہ کے سوا؟ مگر یہ پیغمبر ہے، اللہ اکبر، شان قہاری، پیغمبر کی قدرت، پیغمبر کی عزت، پیغمبر اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کو جانتا ہے، پیغمبر سے زیادہ خدا کی خدائی کو کوئی نہیں جانتا۔ ہم تو دعا مانگیں گے نا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ فضل کر دے۔ نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا، ہائے ہائے ہائے، مانگنے والا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے، اور کہاں مانگ رہا ہے؟ ذرا آنکھ کھولو، دل کی گہرائیاں کھول کر بیٹھو۔ فرمایا فنادى في الظلمات، اللہ فرماتے ہیں بلایا مجھے، پکارا مجھے۔ مانگنے والا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے، اور کہاں مانگ رہا ہے؟ ذرا آنکھ کھولو، دل کی گہرائیاں کھول کر بیٹھو۔
فرمایا فنادى في الظلمات، اللہ فرماتے ہیں بلایا مجھے، پکارا مجھے، الا لا الہ الا انت سبحانک، پاک ذات تیری، انی کنت من الظالمین۔ نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا، تو پاک ہے، تو کریم ہے، انی کنت من الظالمین، میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا، میں ظالم بن بیٹھا، تو پاک ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کرم فرما میرے مالک، رحم فرما، میں ظلم کر بیٹھا۔ اور آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا، کون سا گناہ ہو گیا؟ انداز دیکھ قرآن سے، نبیوں کے انداز دیکھ۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، رو رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سارے جہان کا ابا، نبیوں کا باپ، انبیاء کا باپ، رسولوں کا باپ کہتا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ظلم کر بیٹھے ہم اپنے اوپر۔ سیدنا نوح علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی، جس نے 950 برس مار کھائی، پتھر کھائے، ذرا دعا تو انداز تو دیکھو مانگنے کا، فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میرے اللہ اگر رحم کی چادر مجھے نہ اڑائی گئی میں مارا جاؤں گا، کون ہے تیرے سوا مجھے بچانے والا؟ نبیوں کا انداز یہ ہے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ میں نے آپ کو بتلایا، فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سب کچھ اس کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے، سب کچھ اس کے اشاروں پہ چلتا ہے، جب تک وہ چاہے گا دنیا باقی رہے گی، جس دن وہ فنا کرنے پہ آئے گا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، یہ پانی خشک ہو جائے گا، یہ درخت ختم ہو جائیں گے، یہ چاند سورج ستارے زمین کائنات تمام کے تمام ختم اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یقین بناؤ، اعتقاد صحیح کرو، اگر اعتقاد بنیاد ہے، اگر بنیاد مضبوط ہے تو عمارت بھی مضبوط رہے گی، اگر بنیاد ہلکی ہے تو عمارت بھی جلدی سے گر جائے گی۔ عقیدہ بنیاد ہے، یقین کا نام ایمان ہے، یہ یقین پیدا کرو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا غلام بنا کے مارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔